الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، آج ہمارا یقین اس بات پہ بہت کم ہے، مجموعی بات عرض کر رہا ہوں، مجموعی طور پر لوگوں کا دعا پر یقین اور ایمان کمزور ہے، ورنہ یہ ہے کہ دعا ہی سب کچھ ہے اور دعا سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، فیصلے بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کی وجہ سے۔ آج جتنی 1 روپے کی گولی پہ یقین ہے، سر میں درد ہوا فوراً ڈسپرین گولی کھا لیں، درد آرام ہو جائے گا۔ 1 روپے کی، 2 روپے کی، 5 اور 10 روپے کی دوائی پر یقین ہے، اگر بیماری ہوئی 2 نفل ادا کر لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر لیں، اللہ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات دے دے، اس پہ یقین نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہے، مجموعی عرض کر رہا ہوں، مجموعی طور پر دعا پہ کم یقین رکھتے ہیں اور کم لوگ یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا سے ہی فیصلے تبدیل اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اعراض دعا سے، دعا اب میں اور آپ اپنا ابھی جائزہ لے لیں کہ ہم نے گڑ گڑا کر، تضرعاً و خفیہ، اللہ سے رو رو کر، الہا و زاری کر کے آخری دفعہ کب مانگا تھا؟ اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں، اللہ کے حضور، اللہ کی جناب میں ہم نے مناجات کی ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے اپنا دل، اپنا حال دل کھول کے رکھ دیا ہو، ایسے جیسے بندہ اپنے مخلص دوست کے سامنے کچھ گفتگو کرتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے، کچھ دل کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے مجھے نہیں یقین کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے سامنے اپنے مسائل، اپنی مشکلات اللہ کے حضور پیش کرتے ہو، حالانکہ دعا سب کچھ ہے، دعا سے فیصلے بدلتے ہیں، دعا جب اللہ قبول کر لیتے ہیں زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کون ہے اس دنیا کے اندر جس کو مسئلہ نہ ہو، جس کو پریشانی نہ ہو، جس کی روزی کا مسئلہ نہ ہو، رشتوں کا مسئلہ نہ ہو، اولاد کا مسئلہ نہ ہو، نوکری کا مسئلہ نہ ہو، بیماری کا مسئلہ نہ ہو؟ کون ہے؟ ہر آدمی دنیا کے اندر جو ہے مسائلستان میں گھرا ہوا ہے۔ دنیا جو ہوئی، دارالامتحان جو ہوا میرے عزیزو، جبکہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھا جائے، دعا کی جانب متوجہ کرتے تھے، بھائی 2 نفل پڑھو، نوافل ادا کرو، اللہ سے مانگو، وہیں سے مسائل کا حل ہے، وہیں سے۔ ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ کی جناب میں، 10 سے سوال دراز ہی نہیں کرتے، پھر ہمارے مسئلے حل کیوں، کیسے ہوں، ہماری مشکلات آسان کیسے ہوں، یہ گرہیں کھلیں کیسے؟ ہم نے ان کو کھولنے کی، اللہ سے مانگنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جسے معرف الحدیث میں جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 318 کے اندر حضرت نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص جب گھر پہنچا، کہیں سے باہر سے آیا ہوگا، گھر پہنچا، اس نے اپنے اہل و عیال کو فقر و فاقہ میں مبتلا دیکھا، روٹی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک نے اس گھر کے اندر ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا نا، وہ فوراً گھر سے نکلا جنگل کی جانب، تاکہ وہاں یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگوں، نوافل ادا کروں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگوں، اللہ روزی روٹی کا انتظام کر دے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ آدمی جنگل کی جانب گیا اور گھر والی نے ادھر کیا کیا؟ کتنی یقین ہے، یقین ایک عورت کو کتنی یقین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ایک عورت کو کتنی یقین ہے۔ فرماتے جب شوہر نکلا جنگل کی جانب کہ اللہ سے مانگوں، وہاں جا کر پوری یکسوئی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شور شرابے سے کٹ کے ہٹ کے اللہ سے مانگوں، ادھر وہ باہر چلا گیا، ادھر عورت نے
چکی کی صفائی شروع کر دی، چکی کا بھر یا چکی کا گراؤنڈ جسے کہا جاتا ہے، اس کی صفائی شروع کر دی۔ وہ کونے میں پڑی ہوئی تھی چکی، اس کو یقین تھا ادھر میرا شوہر جا رہا ہے، اللہ سے مانگے گا، اللہ انتظام کر دیں گے۔ چکی کا اس نے صفائی شروع کر دی کہ ہمیں گندم مل جائے گی، غلہ مل جائے گا۔ اور ادھر گراؤنڈ کی صفائی، چکی کے گراؤنڈ کی صفائی کرنے کے بعد تندور کی جانب گئی، اس کی صفائی ستھرائی کی، حتیٰ کہ لکھا ہے حدیث پاک میں کہ اس نے آگ بھی جلانا شروع کر دی۔ اتنے یقین کہ میرا شوہر گیا اللہ سے منوا کے آئے گا، اللہ سے ایسی گڑ گڑاہٹ کرے گا، ایسی مناجات کرے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے فقر و فاقہ والی مسئلے کو، مشکل کو حل فرما دیں گے۔ وہ ادھر چلا گیا، چکی کا بھر، چکی کا گراؤنڈ صاف ہو گیا، تندور کے اندر اس کو گرم کیا، آگ جلا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کونے میں جو چکی تھی اس چکی کے چلنے کی آواز شروع ہو گئی۔ اس عورت نے جلدی جلدی جا کر دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون چلا رہا ہے؟ کہا کہ وہ چکی خود بخود چل رہی ہے، اور اس چکی کا جو گراؤنڈ تھا، بھر تھا، ارد گرد کی جو جگہ تھی وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے، اور چکی مسلسل چل رہی ہے اور آٹا اس سے نکل رہا ہے۔ وہ آئی کہ تندور کو دیکھوں، اگر وہ جل چکا ہے جلدی آٹا گوندوں اور روٹیاں پکاؤں۔ تندور کے پاس جاتی ہے تو تندور کے اندر روٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے بچی ہوئی کہ جہاں روٹی لگنے کی جگہ ہو، سارا کا سارا اس کا کنارہ، اس کے جو دیواریں ہیں وہ ساری کی ساری روٹی سے بھری ہوئی ہیں، روٹی پک رہی ہے۔ یہ شخص واپس آیا، گھر سے آ کر حال پوچھا کہ حال بتاؤ کہ کیا حال حوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم گئے، تمہارے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ چکی چلنے لگ گئی، آٹا ہے، آٹا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، چکی رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور ہم نے یہ آٹا گوندا ہی نہیں ہے۔ ادھر تندور کو جا کر دیکھا تو تندور میں روٹیاں پک رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں اور پک رہی ہیں۔ یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ صحابی، اللہ کے محبوب یہ معاملہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کام کی بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا صحابی اللہ رب العزت کے سے ایسی بات منوائی ہے، اللہ کے سامنے تو نے ایسا رونا رویا ہے، اللہ کے سامنے ایسی مشکل پیش کی ہے، اور ایسا اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے ایسا منوایا ہے کہ ہاں اس شخص نے کیا کیا تھا، چکی کا اوپر والا پارٹ جو اٹھایا پھر رکھا، چکی رک گئی۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی اگر تو چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو قیامت تک چکی چلتی رہتی اور آٹا قیامت تک تیری چکی سے نکلتا رہتا۔ یہ ہے اللہ سے مانگنا میرے عزیزو، مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، کامتے وجود کے ساتھ مانگیں، اور لرزتے وجود کے ساتھ مانگیں، اور بہتی آنکھ کے ساتھ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، دست سے سوال دراز کر کے تو دیکھیں، خالی دامن پھیلا کے تو دیکھیں۔ یقین جانیے ہماری دعاؤں میں اللہ تاثیر پیدا کر دیں گے، ہم مانگنے والے تو بن جائیں۔ مانگنے میں کمی ہے، عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ آ جائیے اللہ کے حضور، گڑ گڑا کے مانگیے، اپنے مسائل پیش کیجئے، خالی دامن پھیلا لیجئے، دست سے سوال دراز کر لیجئے۔ مانگنے میں دیر ہے، عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ مانگ لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔